اللہ تبارک و تعالی نے انجیر، زیتون، طور سینا اور اس امن والے شہر کی قسم اٹھا کر ایک حقیقت بتائی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اپنے بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہم اس کو پستوں سے بھی پست کر دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں پستی کی انتہا ہوتی ہے، یہ انسان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے وہاں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور پست ہو جاتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ جو ثم رددناہ اسفل سافلین میں اللہ تبارک و تعالی نے آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی جو اخلاقی کیفیت ہے اور اخلاقی اعتبار سے ہمارا معاشرہ جس گراوٹ کا شکار ہے اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم نے اسلام کو، دین کو، مذہب کو بھی پس پش ڈال دیا، اور جو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے مورخ ہے، علامہ ابن خلدون ہے، انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج کا جو سبب ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قوم جب عروج حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس قوم کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور جب بھی کوئی قوم زوال کی طرف جاتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے، تو اس اسباب میں جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ اخلاقی گراوٹ اور بد اخلاقی ہوتی ہے۔ گویا کہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے جو اسباب ہے، ان اسباب میں جو بنیادی سبب ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو قوم عروج پر جائے گی، اور اگر اخلاق برے ہیں تو قوموں کا زوال ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اخلاقی زوال کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد میں آنے والے مسلمان کو اپنی عبادت سے زیادہ، اللہ کی رضا سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں عبادت کر کے بھی اس کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں پیچھے میرے جوتے نہ چلے جائیں۔ ہماری اخلاقی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس سبیل کو لوگوں کے لیے پانی پہنچانے کے لیے لگایا گیا ہوتا ہے، وہاں کے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی بندہ یہاں کا گلاس اٹھا کر کہیں اور لے کے نہ چلا جائے۔ یہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی مثالیں ہیں، اور یہ ہر بندے کو معاشرے میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہماری اخلاقی کیفیت ہے بحیثیت معاشرہ۔ اور ایسے میں اس طرح کے معاشرے کا
اصلاح کرنا اگرچہ ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر اصلاح کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی لوگ اصلاح کے نام پر مصلح بنے ہوئے ہیں یا اصلاح کے نام پر کام کر رہے ہیں، وہ ابتدا اپنے گھر سے نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی ابتدا دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کرنا چاہتا ہے. حالانکہ معاشرہ یہ فرد سے بنتا ہے، معاشرے کا اکائی یہ ہر فرد ہے. اگر ہر فرد اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کر لے، اپنے آپ سے کر لے، تو ظاہری بات ہے جب اکائیاں ٹھیک ہو جائیں گی تو دہائیاں ٹھیک ہوگی، جب دہائیاں ٹھیک ہوگی تو سینکڑوں تو ہزاروں تو لاکھوں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں جھوٹ اس لیے بولتا ہوں کہ معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سچ کی کوئی جگہ نہیں. میں دھوکہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہر بندہ دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے. میں رشوت اس لیے دے رہا ہوں کہ رشوت کے بغیر میرا کوئی کام نہیں چلتا. میں سود اور سودی کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ پیسے کے بغیر معاشرے میں عزت اور مقام نہیں بنتا. یہ سارے کام میں دوسروں کو دیکھا دیکھی اور ذمہ دار ہر بندے کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ زمانہ خراب ہے، وقت ٹھیک نہیں ہے، زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ ٹھیک ہے. زمانہ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے نا بنایا ہوا ہے، اللہ اس میں تصرف کر رہے ہیں. زمانہ نہیں خراب، ہم خراب ہیں.